اللہ رب العالمین کے دین اسلام نے بیٹیوں کو جو عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر سینکڑوں احادیث ہیں۔ آپ کتب احادیث میں جس کتاب کو بھی اٹھائیں گے آپ کو وہاں پر بیٹیوں کے حوالے سے عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں موجود نظر آئے گی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے اچھے انداز سے ان کی پرورش کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بیٹیاں عطا فرمائی گئیں اور پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ ایسے ہوگا جیسے آپس میں یہ 2 انگلیاں ہیں، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو بیٹیوں کے حوالے سے پریشانی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کو بیٹیاں عطا فرمائی، تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو ہماری بیٹیاں ہماری جنت ہیں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں یہ قیامت کے دن ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اور جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کے حوالے سے جو رویے پائے جاتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کو پریشانی سمجھا جاتا ہے اور اس کو نحوست سمجھا جاتا ہے اور پھر طرح طرح کے اس پر رد عمل آتے ہیں، تو یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے بلکہ یہ جاہلیت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فرمایا جاہلیت میں بیٹیوں کے حوالے سے جاہلی معاشرے میں اس قدر نفرت ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو فرمایا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ انتہائی غصے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے بلکہ یہ کافروں کا جاہلیت کے دور کا طرز عمل ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر غصہ کیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، سنن ابی داود کی روایت ہے، فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی اور بیٹی کی پیدائش پر وہ ناراض ہوا تو فرمایا اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ تو لہذا بیٹیوں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے۔ یہ جو پچھلے دنوں ہم واقعہ سن رہے ہیں 1-2 دن سے کہ میاں والی کے اندر ایک پھول جیسی ننھی بیٹی کی پیدائش پر باپ نے غصے ہو کر اپنی بیٹی کو 7 دن کی بیٹی کو قتل کر دیا، یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جو بیٹی کی پیدائش پر اس طرح کے رویوں کا اظہار کرتے ہیں یا اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں یا اس طرح کے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ جس وجہ سے دنیا میں آئے ہیں وہ بھی تو کسی باپ کی بیٹی تھی، ان کی پیدائش کا سبب ایک ماں بنی ہے تو وہ ماں بھی کسی کی بیٹی تھی۔ جس جو ہے وہ بیوی سے آپ بیٹے کی توقع کر رہے ہیں تو وہ بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ تو دنیا کا انسانیت کا وجود اور انسانیت کا نظام بیٹیوں کے بغیر چل نہیں سکتا۔ یا تو پھر آپ دنیا کے اندر کوئی ایسا قانون لے آئے کہ نہ آپ کی کوئی ماں ہو، نہ آپ کی کوئی بیوی ہو، نہ آپ کی کوئی بہن ہو، اور سارا نظام جو دنیا کا ہے وہ چلے تو صرف مردوں سے چلے، تو پھر آپ کی مردوں سے یا بیٹوں سے محبت سمجھ آتی ہے۔ جب آپ ایک بیٹی سے بیٹے کی توقع رکھتے ہیں تو پھر بیٹی ہی کیوں اپنے گھر میں بیاہ کے لاتے ہیں؟ یا پھر آپ اس بات کو کیوں اس پر پریشانی کا اظہار نہیں کرتے کہ میں کسی ماں کا بیٹا کیوں ہوں، مجھے تو وہ صرف مرد سے پیدا ہونا چاہیے تھا؟ تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ خالق کائنات نے یہ نظام رکھا ہے، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اولادیں عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے اور کسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا رد عمل دینا در حقیقت فطرت سے بھاگنا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ جو میاں والی کے اندر واقعہ پیش آیا کہ 7 دن کی
بیٹی کو قتل کر دیا گیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور پھر اسی طرح سے جو بیٹیوں کے قتل اور جو ہے وہ بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے مانع حمل جیسے معاملات کرتے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ بیٹیوں کے آج 8 مارچ ہے، اور جو ہے وہ عورت مارچ کے حوالے سے بڑی باتیں سنی جا رہی ہیں، اور پھر اسی طرح حجاب ڈے ہے۔ تو آج تو مسلمان پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر بیٹیوں کی عفت، عصمت، ان کی عظمت اور ان کے وقار اور ان کے حجاب کے حوالے سے ان کو آج مسلمان جو ہے وہ اس پر آواز بلند کر رہے ہیں۔ چاہے جائے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر اس طرح کا رد عمل دیا جائے کہ جس طرح یہ واقعہ پیش آیا، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ پہلی بات اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہماری بیٹیاں ہماری دنیا میں بھی ہماری جنت ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے جنت کا سبب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔